المؤمن کجسد واحد اذا اشتكى عینه اشتكى كله، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی خوشی کی بات ہے اور میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس وقت کا حساس موضوع جو صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے یا صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے گھرانے جو خوشحال ہے، ماحول اس کے بہت خوبصورت ہے، لیکن ویران پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، بچہ باپ سے دور، باپ بچے سے دور، ماں بیٹے سے دور، بیٹا ماں سے دور، بیٹی ماں سے دور۔ تو یہ ایک طرح کا ایک بکھرا سا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے ان دو ناظرین حضرات کو، مولانا اسماعیل صاحب ہے، مولانا شاہ ظفر صاحب ہے۔ انہوں نے بہت ہی بہترین اور بہت ہی حساس جو موضوع اور ٹاپک اور کلاس کا جو عنوان ہونا چاہیے، مضمون ہونا چاہیے، اس کو انہوں نے آپ کے لیے انتخاب فرمایا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے انداز میں، سہل انداز میں صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہمارا آج کے سبق کا جو خاص ٹاپک ہے وہ یہ ہے گھریلو جھگڑوں سے نجات۔ وہ کیا اسباب ہوتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے گھر سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ خوبصورت چہرے گھر میں ہوتے ہیں، اچھی خاصی جوانیاں ہوتی ہے، اچھے خاصے پھول جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور بہترین طرح کے گھر کے اندر آرائشیں اور سکون کی ساری چیزیں مہیا ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی گھر جہنم کے نمونے بنے ہوئے ہیں، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر ویران پڑے ہوئے ہیں۔ کیا سبب ہے؟ کسی شاعر نے کہا یوں ہی بستی بے سبب کوئی بستی بے سبب اجڑی نہیں، سبب پوچھئے کیوں چمن ہے اجڑا ہوا۔ یعنی جب بستیاں ویران ہو جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، تو اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہے۔ کوئی بھی بستی بے سبب اجڑتی نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے، آپ اس کو تلاش کیجیے۔ تو کوئی بھی بستی بے سبب ڈھونڈیے سبب کیوں چمن ہے اجڑا ہوا۔ تو ہم انشاءاللہ آج اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو کس طرح خوشگوار بنائیں، اپنے گھر کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح آپسی رنجشیں دور کریں، کس طرح ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ یہ سبق چلتا رہے گا۔ آج کا ہمارا جو سنیچر کا اور سیٹرڈے کا جو موضوع ہے وہ گھریلو جھگڑوں سے نجات، اور آئندہ کل جو ہمارا جو موضوع رہے گا وہ ہے گھر جنت کیسے بنے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اسلام جو ہے اس کے نام ہی سلامتی سے بنا ہوا ہے۔ امن، امان، سلامتی، سکون، ہر چیز کا ایک مرکب جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو مکارم اخلاق اور حسن معاشرت، کس طرح زندگی گزارے، یہ ساری چیزیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ حسن معاشرت، حسن اخلاق، اگر ان پر پورا اگر آدمی عمل کرتا ہے تو یہ اسلام اور یہ دین
اور ہمارا گھرانا، ہمارا خاندان، پورا کنبہ یہ امن و امان اور سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے دو میاں بیوی کا گھر ہے، ایک بچہ ہے، اچھا خاصا کھیلتا گھرانا ہے، اور بس بکھرے پڑے ہیں، نہ اس سال کا کچھ پتا، نہ اس دور کا کچھ پتا۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ آفس میں جاؤ آپ تو کوئی کسی کی پروموشن سے خوش نہیں، آفس کے کام تو 10% کرتے ہیں، 90% حسد میں لگے ہوئے ہیں، اس کی ٹانگ کھینچنے میں، اس کی ٹانگ کھینچنے میں۔ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، اللہ کی پناہ۔ تو جہاں دیکھو گھروں کے اندر بربادی اور ویرانیوں کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ جب سگے بھائیوں کا معاملہ خراب ہے تو پھر مومن مومن کیسے بھائی؟ تو یہ ہمارا معاملہ اور ہماری جو چیزیں ہیں بالکل اس کے برعکس سے ہیں۔ جب قرآن ہم کو یہ کہتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم آج کے ٹاپک میں اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ جس طرح والدین کو جھگڑتے بچے اچھے نہیں لگتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے اکابر مشائخ ہوتے ہیں، اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہے، صحابہ کو کیسا بھائی بھائی بنا دیا، مثال پیش کر دی۔ مدینہ سے جب مکہ سے جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ میں آئے تو صحابہ کے اندر جو بھائی چارہ قائم کیا، اخوت قائم کی، اور اس طرح کے حقوق بیان فرمائے۔ بہت سے صحابہ نے اپنی زمینیں صحابہ کو دے دی، اس میں آ رہا ہے صاحب کا۔ بہت سے لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا کہ اس کے ساتھ آپ شادی کر لیجیے۔ تو کیسی انہوں نے مثال پیش کی، سوچنے سے ہم حاصل ہیں۔ رسول اللہ نے جو مثال ہمیں بیان فرمائی تھی، اور انہوں نے بھائی چارہ جو قائم کیا تھا نا، وہ سگے بھائیوں میں نہیں بلکہ المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہے۔ اس اصول کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات عطا فرمائی۔ پوچھے جائے سگے بھائیوں کے اندر کیسی محبت ہونی چاہیے، ایک خاندان کے اندر کیسا رشتہ ناتا ہونا چاہیے، اس آج اس وقت سب کا سپنا ہے۔ اب چونکہ جب ہم اس ٹاپک کو چھیڑ ہی لیا ہے، اس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں، تو کیوں نہ ہم پودے سے شروع کریں۔ ایک درخت جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے مڑنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ درخت تو آپ نے لگایا اور لگتے 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 یوں ہو گیا، اب وہ بڑا تناور اور بہت بڑا قداور درخت بن گیا۔ اب آپ اس کو یوں موڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ موڑنے جائیں گے تو زمین اکھڑ جائے گی یا درخت ٹوٹ جائے گا، دو باتوں میں سے کوئی ایک ہوگا، کام نہیں ہو سکتا۔ پہلے دن سے اگر آپ اس پودے کو یوں کر کے سیدھا کر لیتے اور یہاں ایک دھاگا باندھ کے ادھر کسی لکڑی سے باندھ دیتے، ادھر کسی ٹہنی سے باندھ دیتے، اور اس کو سیدھا آپ لے جاتے، تو یہ بالکل آپ کے مزاج کے مطابق جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا آپ کے مزاج کے مطابق وہ درخت کی کیا ہوگی، نشو نما ہوگی، اس کی گروتھ ہوگی۔ اور ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کو رسی چھوڑ دینی پڑے گی اور ایک خود بخود قداور درخت بن جائے گا، اور ایک مثال بن جائے گا۔ اس کے سائے سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جیسا وہ درخت ہوگا اسی حساب سے اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ بالکل مثال یہی ایک چھوٹے سے بچے کی ہے، معصوم بچے کی۔ تو آج کا ہمارا سبق اسی معصوم بچے سے شروع ہوگا۔ معصوم بچے کو آپ جس طرح اس کو لے کر کے چلیں گے، اسی وقت سے آپ اس کی تربیت کریں گے، یہی بچہ بعد میں بڑا ہو کے بعد میں سماج کا اور یونٹی کا ایک حصہ بنے گا۔ اور پھر جس طرح آپ نے اس کی تربیت کی ہوگی اسی انداز میں اسی طریقے سے دوسروں کی وہ تربیت کا سبب بنے گا، اس سے پھل پہنچیں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں، صحابہ تابعین تابعین کی زندگی میں ہم دیکھیں انہوں نے کیسے اپنے بچوں کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو ڈیولپ کیا تھا۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا اسی تعلق سے ہوگا۔ دیکھو ہم جو زندگی گزار رہے ہیں معاشرتی زندگی، انسان ایک ایسا عنصر ہے جس کی طبیعت میں، جس کی نیچرلٹی میں یہ چیز ہے کہ یہ مل کے رہنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ضروریات کو جو بنایا ہے وہ بھی اسی طرح بنایا ہے۔ ایک آدمی اکیلا کاشتکار ہے، وہ آدمی بیچنے والا،
وہی آدمی چکی پیسنے والا، وہی آدمی روٹی بنانے والا، وہی آدمی سالن بنانے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے الگ الگ کام رکھے۔ کسان نے کاشتکاری کے تعلق سے دھان بویا، چاول بوئے، گیہوں بوئے، پھر وہ اپنا دھان مارکیٹ میں پہنچاتا، بیچنے والے الگ، اس کو لے جا کے گھروں میں لے جا کے یا دکانوں میں ہوٹلوں میں لے جا کے استعمال کر کے رکھنے والے الگ، پھر اس کو پیس کر آٹا بنانے والے الگ، کھانے والے الگ، کھانے والے پیسے دینے والے الگ، سب نظام چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم کو قبائل اور خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا، تاکہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی رہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی رہے، محبت و قوت رہے، یہ وجہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب انسان اس طرح کے ماحول میں پلے گا بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا اثر بھی ہوگا۔ جیسے برتن ایک ساتھ رکھے جائے کسی باکس میں، کسی تھیلے میں یا کسی جگہ پہ، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کھنکنے کی اور ایک دوسرے کی آوازیں بجنے والی ہے۔ تو جب یہ آوازیں بجتی ہے، یہ آوازیں کیوں بجتی ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگ، آپ نے برتن صحیح نہیں رکھے یا اوپر نیچے رکھے یا رکھنے میں آگے پیچھے ہو گیا، بالکل یہی معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان بھی ایک ایسا عنصر ہے جو گھروں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، بستی کے ساتھ، محلے کے ساتھ، شہر کے ساتھ اور سٹی کے ساتھ اور ملک کے ساتھ مل کر کے رہتا ہے۔ اسی کے تعلق سے اس کے ساتھ بھی معاملات بھی پیش آتے ہیں۔ کوئی معاملہ اس کے مزاج کے موافق ہوتا ہے، کوئی معاملہ اس کے مزاج کے مخالفت میں ہوتا ہے۔ مزاج کے مخالفت میں معاملہ ہوتا ہے تو بچتا ہے، اور اس کے تعلق کے ساتھ اس کے پاداش میں جو معاملات پیش آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہی حسد، کینہ، بغض، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے عداوت، دشمنی، دوریاں، یہ ساری چیزیں اس میں پیدا ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان اوور ایکسپیکٹ کرتا ہے کسی کے ساتھ، اپنی امید سے زیادہ توقعات لگانا، پھر وہ توقع اس کی پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ پھر وہ غصے میں، کینے میں اور عداوت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جو قدورتی پیدا ہوتی ہے، اس طرح کا جب ماحول ہوتا ہے، شیطان وہاں اپنا کام کر جاتا ہے، دوستوں میں عداوتوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیا فرمایا، ایک مومن کسی مومن سے 3 دن سے زیادہ چپ نہیں رہ سکتا، 3 دن سے زیادہ دشمنی بھی نہیں کر سکتا۔ جو سب سے پہلے اس میں آگے بڑھے گا صلح کے اندر، بھائی چارگی کے اندر، وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ اس بات کیوں بتائیے؟ یہ کیوں بتائیے؟ نفسیاتی طور پہ ہم کو تیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو پھر کوشش کرو کہ 3 دن کے اندر اندر ہی معاملہ۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر سلام کر دیا اور جواب نہیں دیا تو بڑے صحابہ کے جب شکایت کرتے کہ میں نے فلاں کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، کیا بات ہے؟ اب میرا تو کچھ بھی معاملہ خراب نہیں ہے ان کے ساتھ، پھر سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، کیا وجہ ہے؟ اس طرح کا یہ ان کا بہیو ہوتا تھا۔ تو یہ ہونا نہیں چاہیے، اگر ہو جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو شیطان یہاں فائدہ اٹھاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں فساد۔ اللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ فساد کی بہت ساری قسمیں، فساد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا گلا گھونٹ دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو نہیں، یہ جو بنیاد جہاں یہاں سے شروع ہوتی ہے، اسی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہمیں پودے پہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ درخت کے اوپر۔ پودے سے جب ہم شروع کریں گے تو درخت ہمارے مزاج کے موافق بنے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے سماج کا سب سے پہلا فرد، چھوٹا سا پودا، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو، چھوٹا سا بچہ، 1 سال کا، 1 مہینے کا، 2 مہینے، اس بچے کی نفسیات سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے۔ تو بچوں کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بچہ کس قسم کی نفسیات رکھتا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ ماہر، سب سے زیادہ گہرائی رکھنے والی کوئی ہستی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واقعہ کی شکل میں بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں۔
اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، آپ اس میں تلاش کریں گے، تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نفسیات کو پہچاننے والا عنصر سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول نے کیسے پہچان کے کس طرح کس کے ساتھ کیا کام کیا۔ تو ایک اس سائنس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے برتھ آرڈر، اس میں ماہر سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ بچے کے گھر میں جس پوزیشن میں ہوتے ہیں، جس فطری طور پر ان کے اندر کچھ عادتیں ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے بچوں کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہے۔ یہ عام تجربے کی بات ہے، ایسا نہیں کہ یہ لکھ لیا اور کہہ دیا تو یہ آخری بات اس کے علاوہ نہیں۔ عام متن تجربہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی نفسیات 3 طرح کی ہوتی ہے۔ گھر میں بچے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یا تو گھر کا بچہ جو بچہ ہوگا وہ سب سے پہلا بڑا بچہ ہوگا، یا سیکنڈ نمبر کا، یا تھرڈ نمبر کا۔ اب اس میں آپ کے 3 بچے ہو، 4 بچے ہوں، 5 بچے ہوں، 6 بچے ہوں، جو بھی بچے ہو، سب سے پہلے کی نفسیات الگ ہوگی، سب سے پہلے کی نفسیات الگ ہوگی، تو درمیان کے 3 کی نفسیات ایک جیسی، آخر کی نفسیات الگ۔ اسی ٹاپک پہ میں آج بات کر رہا ہوں۔ سب سے جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس کو ایلڈر بیبی کہتے ہیں، ایلڈر بوائے، بڑا بچہ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کی نفسیات کے اندر ہوتا ہے نظم، بست، حامیدیت، نظم و نسق، ڈسپلن، چیزوں کا احساس ذمہ داری جس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے چھوٹے بیٹے نے کچھ غلطی کری تو بڑا دیکھ رہا ہے، ابو ڈانٹیں گے، امی ڈانٹے گی، بڑا صاحب ڈانٹیں گے، سر ڈانٹیں گے، ٹیچر ڈانٹے گی، آپ کے کاپی میں کیوں آپ نے یہ پینسل سے آپ نے غلط نشان کر دیے، غلط لائنیں کھینچ دی، ٹیچر ڈانٹے گی۔ تو دیکھو جو بڑا بچہ ہوتا ہے نا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عاملیت ہوتی ہے، نظم و نسق، احساس ذمہ داری ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ چیز ایسے ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ مجھے گھر میں بڑا کرو، مجھے گھر میں مجھے فالو کرو، میں جو کہوں اس کو مانو۔ یعنی بعض مرتبہ یہ چیز اگر بچے کے اندر زیادہ ہوتی ہے، لیڈرشپ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، یہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ میری باتوں کو مانو، مجھے فالو کرو، میں جو کہوں اس کو کیا کہتے ہیں، اس سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو نمبر 2 آتا ہے وہ ہوتا ہے مڈل بیبی، جس کو کہتے ہیں منجلا بچہ، سیکنڈ نمبر 2، سیکنڈ نمبر کا، نمبر 2 کا، یا نمبر 3 پر ہو، نمبر 4 پہ ہو، اس کے بعد کوئی بھی ہو، مطلب کہ درمیانی جتنے بچے، پہلے اور آخر کو چھوڑ کے درمیانی جتنے بچے ہوتے ہیں ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ ان کے اندر ہوتا ہے مزاج، فائٹر مزاج ہوتا ہے، ان کے اندر ہوتا ہے اسٹرگل، سینس آف اسٹرگل ہوتا ہے، یعنی یہ بچے ہمیشہ مقابلہ کرنے کی ان کے اندر مزاج ہوتا ہے، اور محنت، اسٹرگل کرتے ہیں، اور چیلنجز قبول کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو مڈل والا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ پہلے سے بھی مقابلہ کرتا ہے، آخری والے سے بھی مقابلہ کرتا ہے، دونوں کی طرف سے ان پر جو آفات اور جو حالات جو آتے ہیں ان کو یہ جھیل رہا ہوتا ہے، لہذا اس کے ریگ میں پھر یہ ان کے ساتھ فائٹر والا مزاج اپناتا ہے اپنا حق لینے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے۔ تو درمیانی بچے کے اندر آمدن یہ چیز ہوا کرتی ہے، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر سینس آف کمپٹیشن، یعنی یہ معاملات کو ڈیل کرتا ہے، حالات سے مقابلہ کرنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو میں ابھی میرے 2 چھوٹے چوزے ہیں میرے پاس الحمد للہ، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ حسن تقریباً 5-6 سال کا ہے، حسین تقریباً 4-4.5 سال کا ہے۔ ایک مرتبہ اہلیہ کہیں گئی تھی تو حسن جو بڑا والا تھا وہ رو رہا تھا کہ امی ابھی تک کیوں نہیں آئی، تو چھوٹا والا اس کو گال پہ ہاتھ لے کے بولتا ہے تو کیوں روتا ہے، ابھی آ جائے گی، چپ ہو جا، ابھی آ جائے گی امی، آ جائے گی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بڑا والا ہے وہ چھوٹے والے کو تسلی دیتا، لیکن چھوٹا والا بڑے والے کو تسلی نہیں دے رہا کہ امی آ جائے گی تو چپ ہو جائے۔ یہ ہے چیز کہ یہ حالات کو مقابلہ کرنے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں طرف سے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، فرسٹ والے سے اور آخری والے سے، تو اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس چیز سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، سمجھے؟ اس چیز سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ آپ اس کے اندر آپ کوئی اور، یہ قدرتی ہوتا ہے، قدرتی ہوتا ہے، یہ چیز قدرتی ہوتی ہے، پرابلم کو سالو کرنے کی طاقت ہوتی ہے،
حالات اور مشکلات سے ڈیل کرنے کی اس کو طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سب سے چھوٹے جو ہمارے میاں ہوتے ہیں تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں بیبی آف دا فیملی، یعنی سارے گھرانے کی محبتیں، سارے گھرانے کی توجہات اسی حضرت والا کے اوپر گر رہی ہوتی ہے، تو یہ تھوڑے سے کھل جاتے ہیں اور ان کے اندر مینیپولیشن پیدا ہو جاتا ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں آپ مینیپولیشن، یعنی یہ ہر وقت ایسی حرکتیں کرتا ہے، ہر وقت ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کی توجہات اپنی طرف کھینچتا ہے، کیا کرتا ہے سب کی توجہات اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو اگر کسی کے 5 بچے ہو 6 بچے ہو تو فرسٹ والا اور آخری والا، یہ دو بچے فرسٹ اور جو یہ فرسٹ اور جو آخری یہ دو بچے ہوتے ہیں، یہ بچے کیا کہتے ہیں کہ ان کے اندر نفسیات، فرسٹ والے کی نفسیات جو ہوتی ہے وہ سیریس ہوتا ہے، اس کے اندر احساس ذمہ داری ہوتی ہے، باتوں کو سمجھنے کا انداز ہوتا ہے۔ ابھی یہ میں تو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی باتیں بتا رہا ہوں، ایسا نہیں، کیونکہ یہاں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا احساس مجھے ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں اپنے بڑے بیٹے کو لے کے جا رہا تھا تو مجھے کیا پوچھا، اس نے عجیب بات پوچھی، مجھے عجیب سا لگا، مجھے کہہ رہا ہے کہ ابا تمہارے پاس جیب میں پیسے ہیں؟ سننا آپ اس بات کو، میں نے کہا بیٹا کیوں پوچھے گا، 5 ابھی فرسٹ کلاس میں ہے، کہہ رہا جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا کیوں بیٹا، کہا اگر کچھ پیسے ہو تو ایک آدھ گاڑی مجھے دلوا دوں، اور نہیں ہے تو کچھ نہیں چلے گا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گیا، سوچنے لگا، اور جو چھوٹا والا ہوتا ہے نا تو وہ ضد کرتا تھی کہ مجھے گاڑی دلا، وہ پورا کھلونا دلا، اس کو احساس ہے کہ مجھے پوچھنا چاہیے ابھی ابا کے پاس پوزیشن ہے کہ نہیں ہے، پیسے ان کے پاس ہے کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پیسے خرچ کر دے اور بعد میں بھی گھر میں کھانے پینے کی ضرورت پڑے، پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ یہ یہ جو بڑا جو ہوتا ہے نا وہ سیریس ہوتا ہے، احساس ذمہ داری ہوتی ہے اس کے اندر، اور بہت سی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ اپنا حق ہونے کے باوجود چھوٹے بھائی کے لیے حق چھوڑ دیں، مثلاً کوئی چیز لائے، آپ 2 چیز لائے، دونوں بھائیوں کے لیے لائے، دونوں بہنوں کے لیے، چھوٹی نے اس کو توڑ دی، اب چھوٹی والی ضد کرے گی بڑے والے کا بھی مجھے دے دو، تو آپ کبھی بھی بڑے کو سمجھائیں گے، بڑے کو بیٹا دے دینا، اللہ تجھے غصہ دے دے گا، دیکھنا تیرا چھوٹا بھائی جو ہے رو رہا ہے دیکھ، تو وہ دے دے گا، لیکن چھوٹا یہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تو بڑے کے اندر کیا ہوتا ہے، احساس ذمہ داری ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں نظم و ضبط ہوتا ہے اس کے اندر، وہ گھر کی سب چیز کو ٹھیک دیکھنا پسند کرتا ہے، سیریس کا احساس، سیریس بنا ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور جو درمیان کے جو 3 4 بچے ہوں گے جو ایک ساتھ ہے ایک ہی سیریس کے ساتھ، تو یہ کیا ہے، یہ مڈل بیبی کہلاتے ہیں، مڈل بیبیز، ان کی تینوں کی نفسیات ایک جیسی ہوگی، یعنی یہ اپنے حصول کے لیے، اپنے حق کے حصول کے لیے لڑنا ان کو پڑے گا، مسائل کو حل کرنا پڑے گا، ان کے جینے کے لیے ان کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، یہ عام طور پہ ان کے اندر ہوتا ہے، سینس آف اسٹرگل جو ہوتا ہے ان درمیانی بچوں کے اندر عام مطلب ہوتا ہے۔ اور سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سمجھ لیجیے گھر کا سب سے محبوب بچہ، چھوٹی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، محبتیں انہیں زیادہ ملتی ہے، اور عام طور پر یہ کہلاتے ہیں ہمارے گھروں کا دستور بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ عام مطلب جو ہمارے گھروں کا دستور ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بڑے بھائیوں کا نکاح ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جب ایک زمانے کے بعد علیحدہ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، تو عام مطلب کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، یہ محبتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اس طرح۔ لہٰذا یہ 3 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بچوں کی جو بچوں کا جو پیدائش کا جو نمبر ہے، برتھ آرڈر کیا ہے، اسی لحاظ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے، بچوں کی نفسیات کے ساتھ آپ جب دیکھیں گے ان کو نفسیات کے تقاضے کے ساتھ، تو کبھی بھی آپ بچوں کو غلط کیا کہتے ہیں رہنمائی نہیں کر سکتے، اور ان کو ان کی نفسیات کو پرکھتے ہوئے ان کو آپ ان کے ساتھ ڈیل کریں گے، جس سے بچوں کی نفسیات پر، بچوں کے ذہن پر غلط اثر بھی نہیں پڑتا ہے۔ اب دیکھو بچے جو ہوتے ہیں وہ کچے ہوتے، ظاہر سی بات ہے، ان کے دماغ ابھی پختہ نہیں ہوتے، ان کی باتیں بھی پختہ نہیں ہوتی، نہ ان کو تجربہ ہوتا ہے، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کی توقع کے خلاف وہ کام کرتے ہیں، آپ کی توقع کے خلاف ہی وہ کام کرتے ہیں کبھی کبھی۔ اب جب ہم کو تجربہ نہیں ہوتا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ بچہ جو کر رہا ہے وہ اپنی نفسیات اور اپنی فطری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو چیز ڈالی گئی ہے اس کے حساب سے بچہ کام کر رہا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں اپنے حساب سے کام کرتے ہیں، اس میں معاملہ گڑبڑ کر جاتا ہے کبھی کبھی۔ اب ہم رکھتے ہیں بچوں سے بڑوں والی توقع،
جبکہ بچہ بچہ ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اسی کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو کچھ واقعات بیان کروں گا کہ اس کے ایکسپیکٹیشن جو ہوتے ہیں نا، جو توقعات کا جو لیول ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، وہ لیول ان کے لیول کے حساب سے ہونا چاہیے، نہ کہ ان سے زیادہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ چھوٹی سی عمر کے تھے، وہ پڑھنے آ گئے تھے مدرسے میں، بہت صحیح تھے، بڑے بڑے لوگ وہاں مدرسے میں پڑھتے تھے، داڑھی والے اس طرح کے، اور یہ چھوٹے سے وہ بہت صحیح تھے۔ چالو کلاس کے تو ٹوپی کی ٹوپی، وہ چکلی آتی نا گوریا، چڑیا ہوتی ہے چڑیا، اس کے برف لیتے تھے، اس کو پکڑ لیتے تھے۔ تو اس وقت کے جو شیخ تھے فرماتے تھے اب سبھی جو ولوکان ابن نبی، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، تو بچوں کے ساتھ بچوں کی ہی توقع ہونی چاہیے، نہ کہ اس سے زیادہ کی توقع ہونی چاہیے۔ میں مثال کے طور پہ ایک واقعہ آپ کو بیان کروں گا، اور وہ واقعہ کسی اور کا نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا، ہم سب کے محبوب، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مؤرخین نے حضور کے بہت کم واقعات لکھے ہیں جو حضور کے بچپنے سے متعلق، جوانی کے اور اس کے بعد کی عمر کے سارے واقعات آپ کو کتابیں بھری ملے گی، لیکن یہ واقعات بہت کم۔ اس میں اکثر واقعات تو وہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کرنا ہے۔ اسی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اصل میں دیکھو، اس واقعے سے پہلے میں آپ کو ایک نفسیات بچوں کی بتاؤں کہ بچہ جب ہوتا ہے نا، تو اس کے جب دانت آنا شروع ہوتے ہیں، جس کو ہم دودھ کے دانت کہتے ہیں، تو یہ دانت آ رہے ہیں وہ کس کام کے لیے ہے، بچے کو تو پتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ نیچرلی فطرتی طور پر ایک حص پیدا کر دیتے ہیں، جس سے بچہ ہر چیز کو کاٹنا شروع کرتا ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ بچے کے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ تکلیف ماں کو ہوتی ہے، ماں کو بھی کاٹتا ہے وہ دودھ پینے کے ٹائم۔ کیوں ایسا کیوں کرتا ہے؟ اگر یہ نہیں کاٹے گا تو بچے کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ اللہ پاک نے مجھے دانت کیوں دیے ہیں۔ یہ دانت جو اللہ پاک نے اس کے منہ میں پیدا فرمائے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بیٹا بچہ، میرے بندے، یہ دانت جو ہے نا، تجھے میں نے چیزوں کو کاٹنے اور چبانے کے لیے دیے ہیں۔ تو قدرتی نیچرلی بچے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، بچہ اس کو کاٹا، اس کو کاٹا، اس کو مارا، اس کو پیٹا، کیوں کاٹا؟ آپ کو احساس ہونا چاہیے اس بچے کے اندر نیچرلی یہ چیز اندر سے گروتھ کر رہی ہے، اس کا تقاضا ہو رہا ہے کہ یہ کاٹے گا۔ تو انسانوں کو سلامی ہو کہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں بنائی، ایک خاص قسم کے کھلونے ہوتے ہیں، اس میں الگ الگ شیپ ہوتے ہیں، اس کے اندر جیل بھرا ہوا ہوتا ہے، بچہ اس کو منہ میں لے کے چباتا ہے۔ اس طرح کے کھلونے بنائے جو منہ میں کہیں ڈیمیج نہ کرے، کہیں زخم نہ پہنچائے، اور بچہ اس کو لے کے چباتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چبانے سے دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں، پلس بچے کے اندر سے جو ایک کیفیت بنی ہوتی ہے چبانے کی، وہ بھی اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ بچے فیڈر کے نپل چبا جاتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں۔ کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو وہ ان کے جو نپل ہو جس میں شہد یا اس طرح کے جیل بنا ہو، اس کو چوسے اس کو بھی کاٹ لیتے ہیں۔ تو یہ قدرتی چیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت یہی کیفیت ہوگی، اور یہی بچپنا دائی حلیمہ کے گھر میں حضور کی پرورش ہو رہی ہے۔ طائف کا مکان، طائف کا فضا ہے۔ شیما جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے، دودھ شریک جس کو کہتے ہیں، دودھ شریک بہن ہے، سگی بہن سے درجہ ایک نمبر چھوٹا، لیکن بالکل سگی بہن جیسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے، اور وہ ہمارے لیے محرم ہوتی ہے، سمجھے؟ تو وہ کبھی حضور کو گود میں لے کے ادھر کھلا رہی، کبھی ادھر کھلا رہی، کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، اپنے ساتھ لے کے جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بکری کو چرانے کے لیے بکریا حضور کے جب ساتھ میں ہوتے تھے نا، تو بکریا قریب قریب ایسے، روایت میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ بکریا چاروں طرف بیٹھ جاتی تھی چل کے آتے، اور حضرت شیما اور اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں وہاں بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آسانی سے کام ہو جاتا تھا۔ تو یہ حضور کو ساتھ لے چلتی تھی، اور اسی میں واقعہ پیش آیا کہ حضرت جبریل السلام ظاہر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چاک کیا، اور اس میں سے قلب مبارک کو، سینے اطہر کو چاک کیا، اور قلب اطہر کو باہر نکالا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا،
जन्नत की तश्तरी में कुछ लेके आए थे, उसमें डाला और कुछ निकाल के फेंका। ये सारा वाक़या उसी वक़्त पे पेश आया था। तो एक मर्तबा का वाक़या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऐसे गोद में खिला रही होगी, टहल हुई लेके, तो इधर के कंधे पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काट लिया। और वही कैफ़ियत जो बच्चे को दाँत चबाने की जो कैफ़ियत होती है ना, वही कैफ़ियत थी। थोड़ा ज़ोर से चबा लिया, उसके निशान पड़ गए थे। ग़ज़वे हुनैन का गालिबन मौका था और फ़तेह मक्का हो चुका था और उस वक़्त तो बहुत सारे कैदी हुज़ूर के सामने लाए गए। उसमें बनु हारिस के कैदी भी थे। तो सहाबा से कुछ शायद उनके साथ एक बुढ़िया उसमें थी, उसके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ होगा, तो उन्होंने कड़क होके कहा, देखो मैं अल्लाह के तुम्हारा जो सिपह-सालार जो है, तुम्हारा जो कायद, तुम्हारा जो सरदार, मैं उनकी बहन हूँ, इसको आप किसके साथ बात करोगे? सारे सहम में कि ये क्या बात हो गई? रसूलुल्लाह कहता ना कोई भाई है, ना कोई बहन है और ये यूँ कह रही है कि मैं उनकी बहन हूँ। सारे सहम गए कि मामले की तहकीक होनी चाहिए, बात क्या है असल में? तो बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुँचाएगी, हुज़ूर की खिदमत में अर्ज़ किया गया, या अल्लाह के रसूल, कोई बुढ़िया है जो दावा करती है कि वो आपकी बहन है? तो पनाह तलाश करते हैं। तो हालिया और बुढ़िया इधर लेके आए। क्या अल्लाह के रसूल, मैं आपकी बहन हूँ। तो ऐसे तजस्सुस की निगाहों से देखो, दिमाग पे ज़ोर डाल रहे हैं। उसी वक़्त दाई हलीमा ने अनशीमा ने फरमाया, मैं बिन्ते हारिस, मैं इब्ने हारिस की बेटी हूँ और हलीमा की बेटी हूँ और आपकी बहन हूँ। वो हुज़ूर को बचपना पूरा सामने घूम गया और वो फिर लोरियाँ सुनना याद आ गया, जो शिमा के हाथों में हुज़ूर लोरियाँ सुनते थे। और कभी चरागाह में हुज़ूर हज़रत शिमा के साथ जाते थे, बकरियों का वो चरना, सारा याद आ गया। तो ये सब हुज़ूर अपने दिमाग में पूरी कैसेट चल रहा है, सब सोच रहे हैं। अचानक बुढ़िया ने यानी हज़रत शिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल, आपको याद है, एक मर्तबा मैं आपको खिला रही थी और आप गोद में आपको उठाया था और मैंने ऐसे आपको कंधे पे रखा था, आपने मुझे यहाँ काट लिया था। कहा, हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने काटा था। कहा, देखो उसके निशान भी पड़े हैं, तो निशान दिखाए तो हुज़ूर को याद आ गया, आँखों में आँसू आ गए। कहा, बहन बैठो, बैठो। वहीं फिर चद्दर बिछाई और हुज़ूर वहाँ बैठे हैं और क्या भरी देर तक दोनों भाई-बहनों ने बात की है। तो ये देखिए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वक़्त के नबी, खातिमुल अंबिया, खातिमुल मुरसलीन है। लेकिन ये बचपन की चीज़ें, तो कभी-कभी बच्चा बचपन के अंदर हमारे तवक्कुआत और हमारे मिज़ाज के खिलाफ भी रिएक्ट करता है, तो उसको भी हमारी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने-जाना रहमतुल्लाह अलैह, तो एक मर्तबा अपने ख़ास खादिम और ख़ास अपने मुरीद गुलाम अली देहलवी, शाह गुलाम अली देहलवी रहमतुल्लाह को कहा कि ज़रा आप क्या कहते हैं, किसी बच्चे को मेरे पास लाना। ये घर गए, अपने बेटे को लेके गए, बेटे को समझाया, छोटा सा बच्चा था, बेटा तुम बहुत बड़े अल्लाह वाले के पास जा रहे हैं, तो यहाँ वहाँ हाथ नहीं मारना, किसी जगह पे बैठे रहना, और फिर उल्टी सीधी बात नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत कुछ समझाया। तो जब वक्त हुआ वहाँ जाने का, साथ में ले गए। तो जैसे आप वहाँ ले गए, तो चूंकि बाप ने पहले ही समझा रखा था कि देखो ऐसा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो चुपचाप बच्चा बेचारा मासूम कोने में जाके बैठ गया। अब थोड़ा सा पानी ले सकता, ये पानी फेंक देते, इसमें क्यों रखा? अब वो देखा कि बच्चा तो वहाँ कोने में बैठ गया। ताजुल मिर्ज़ा मजीद जाने जा रहा है, ने जुमला फरमाया, वो समझ नहीं सकता, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। फरमाया, गुलाम अली, हमने तो कहा था किसी बच्चे को पास ले आना, हमारे पास किसी बच्चे को लेना। हज़रत ने फरमाया, हज़रत मैं बच्चा तो लाया हूँ। हज़रत जवाब है, ये कोई बच्चा है, ये तो बूढ़ा मालूम होता है। बूढ़ा आदमी होता है जो बेचारा थका के कोने में बैठ जाता है। बच्चा तो उस वक़्त, यानी बच्चा उस वक़्त अच्छा लगता है जब वो बच्चे वाली हरकतें करे, उछल-कूद करे, खेले-कूदे, तो इसमें तो कुछ है नहीं। तो कहने का मतलब होता है, बच्चा तो बच्चा होता है, वो खेलता है, कूदता है, मस्ती करता है, धमाल करता है, उसकी अपनी नफ्सियात होती है। हमारे शेख शादी रहमतुल्लाह का नाम आपने सुना होगा। एक मतलब उनकी वालिदा ने सोने की अंगूठी पहनाई,
اور تھا ابھی سونے کے اندر پہنے مطلب ایسے پہنا ہے، حالانکہ بچے کو نہیں پہنا، لیکن کبھی کبھی بچہ پہن لیتا ہے ماں کی انگوٹھی، پہنا ہی، تب وہ لے کے باہر نکل گئے، راستے میں ٹھگ ملا، اس نے دیکھا وہ بچے کے ہاتھ میں تو سونے کی انگوٹھی ہے، اس نے کیا کیا، اے بیٹا یہ انگوٹھی ذرا ذرا چیک کرو، ٹیسٹ چیک کرو، ذرا اس کو چاٹو، اس کو دیکھو کیسی لگتی ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ وہ حضرت شیخ شادی چھوٹے سے تھے، انہوں نے چاٹا، کچھ مزہ تو نہیں آ رہا ہے، ہم میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں، جیب میں سے گڑ کی ڈلی ان کے منہ میں رکھ دی، کہا یہ کیسا لگا، اچھی ہے تو بہت میٹھی ہے، بتا پھر یہ لے لو اور وہ چیز مجھے دے دو، یہ تو کچھ کام کی نہیں، کچھ فائدہ نہیں، کچھ مٹھائی نہیں ہے۔ اب بچے کو تو معلوم تھا نہیں، اس نے انگوٹھی نکال کے دے دی اور گڑ کی ڈبی لے کے چلتا بنا، گھر پہ آپ کو بڑا واقعہ سنا ہے کہ ایسا سا ہوا ایسا سا ہوا۔ تو دیکھیے یہ چیز ہوتی ہے، بچے اپنی بچی والی حرکت کرتے ہیں، لیکن اس وقت حقیقی جو کام جو ہمارا ہوتا ہے، کیا کرنا ہے ایسے موقع پر جب بچہ آپ کی توقعات کے خلاف ریئیکٹ کرے، آپ جو امید اس سے لگائے ہوئے ہیں اس سے برعکس بچہ اگر جائے تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے، یہ ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ان کی اپنی تربیت ہوگی تو اس کے حساب سے، اور الٹا جو ہے جاہل جیسے ماں باپ ہوں گے تو بچے کو پکڑ کے پیٹ دیں گے، تجھے پتا نہیں 5,000 کی 10,000 کی وہ انگوٹھی تھی اور تو نے اٹھا کے دے دیا یہ وہ، ارے اس بچے کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ انگوٹھی اتنی مہنگی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کو اس وقت کیا کرنا ہے، بچے کے اندر غلطی کا احساس پیدا کرنا، یہ اصل کمال ہے۔ اگر آپ اس بچے کے اندر اس وقت غلطی کا احساس پیدا کر دیں گے تو آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچہ اس سے بچ جائے اور وہ کام کبھی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سادی رحمۃ اللہ کا واقعہ میں دوبارہ آگے بیان کرتا ہوں، دوسرا واقعہ۔ حضرت شیخ سادی فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ لے کر کے مجھے لے کر گیا ہے، کہاں، ایک میلے میں لے گئے، حضرت صاحب نے کہا بیٹا دیکھو میلہ میں بہت زیادہ بھیڑ ہے، میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے، یہاں وہ بھاگ نہیں جانا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا میں آپ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑوں گا۔ تو اب کسی جگہ پر کوئی ایسا کوئی تماشا چل رہا تھا، کوئی کھیل چل رہا تھا، اس کو دیکھنے میں انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا والد صاحب کا، کیا ہوا والد صاحب اور بیٹے دونوں میں حرکت ہو گئی، دونوں بچھڑ گئے، ابھی والد صاحب کو تلاش کر رہے ہیں، ابا کو تلاش کر رہے ہیں، ابا بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں، خیر خدا خدا کر کے کسی جگہ پہ دونوں کا ملاپ ہو گیا، ملاقات ہو گئی، پھر بیٹے کو کان کھینچا، کہا بیٹا آپ کو کہا تھا نا ہاتھ مت چھوڑنا، بیٹے کو احساس ہوا کہ ہاں اس سے غلطی ہوئی، میں یہاں وہاں باپ کے بغیر یہ ہوا تھا، مارا مارا پھرا، روئے بھی ہوں گے، ابا کہاں گئے ابا کہاں گئے، تو احساس ہوا نا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اب دیکھو یہ موقع ہوتا ہے، آپ اس وقت جو بات کہو گے انشاءاللہ اس بچے کے سینے میں النقش کالحجر، پتھر پر لکھنے کی طرح، پتھر کی لکیر کی طرح وہ اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ ویسے خالی فرماتے میرے والد صاحب نے جو بات مجھے کہی تھی تو آج بھی مجھے یاد ہے، کیا بات کہی، بیٹا جس طرح آپ نے اپنے بڑے کا ہاتھ میلے میں اپنے بڑے کا ہاتھ چھوڑ دیا تو اس میلے میں گم ہو گئے، اگر بڑے ہو کر کے اپنے بڑوں کا ہاتھ آپ چھوڑ دو گے تو دنیا کے میلے میں گم ہو جاؤ گے، پھر نہ تمہیں جنت کا پتہ رہے گا نہ جہنم کا پتہ رہے گا۔ جب بچے سے کوئی غلطی ہو تو آپ اس کے برعکس سے ریئیکٹ کرنے کے بجائے اس میں جو غلطی کی ہے اس کا احساس پیدا کرو، احساس پیدا کرنے کے بعد آپ پھر آپ جو نصیحت کریں گے وہ اس کے سینے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی کا دوسرا واقعہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں والد صاحب کے ساتھ ہمیشہ اکثر تہجد کے لیے اٹھا کرتا تھا، ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا کہ ابا دیکھو ہم تہجد پڑھتے ہیں سب سوئے پڑے ہیں تو صحیح نہیں ہے، والد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ نے یہ جو بات کہی، آپ نے جو بات کہی یہ کہنے کے بجائے آپ سوئے رہتے تو اچھا تھا، اس لیے کہ آپ نے غیبت کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، تو آپ نے تو غیبت کی اور انہوں نے غیبت اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نماز نہیں ملا لیکن ایک گناہ کا ارتکاب تو نہیں کیا نا، آپ اس سے بہتر کہ سوئے رہتے، کہا مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا۔ تو یہ چیز ہے، میں ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوا تو ہمارا جو چھوٹا والا جو ہے حسین، وہ اور اس کی ماں میں دونوں میں برابر رستہ کیسے چل رہی ہے،
ایک بات پہ برابر وہ رو رہا ہے اور اس کی برابر یہاں جم کی پٹائی بھی ہوئی تھی. میں کہا کیا معاملہ ہے؟ پہلے نے کہا کہ اس نے غلطی کی اور تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا اس کی وہ سمجھا رہی ہوں کہ آپ سوری بولو. سوری بولنے کو تیار نہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے تو سر میرا کھنک گیا. مطلب دیکھو تو صحیح اس کا وجود ہے 1 فٹ کا وجود ہے 4 ساڑھے 4 سال کا بچہ. سوری بولنے میں اس کو یعنی سوری بولنے میں اس کو اتنی بڑی دقت آ رہی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے پورا معاملہ معلوم کیا. کیا اس نے بڑے والے کو مارا. بڑا والا 6 سال کا 5 ساڑھے 5 سال کا 6 سال کے درمیان کا ہے. اور میں نے دیکھا تو میں نے اس کو بھی ایک تھپڑ لگا دیا کہ تو نے کیوں مارا. اب میں نے اس کو کہا کہ سوری کا تو یہ کرا کہ نہیں سوری نہیں کہوں گا تم نے غلطی کی تم نے مجھے مارا. یعنی حسین یوں کہہ رہا ہے چھوٹا والا کہ تم نے مجھے مارا اس لیے میں سوری نہیں کہوں گا تم سوری کہو. الٹا اس کو ڈانٹ رہا ہے. تو میں کہا کہ یار یہ انہیں بیٹھ کے سمجھا. میں کہا حسین تم نے کیا کیا بیٹا. آپ نے حسن کو مارا تھا. اس نے کہا مارا تھا. تو کیوں مارا آپ نے. کہا یہ جو بھی معاملہ اس نے بتایا. تو میں نے کہا دیکھو تم نے بڑے بھائی کو مارا تو تم نے غلطی کی. اصل میں اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا جو مجھے مارے گا اس نے غلطی کی. میں نے جو کیا وہ بھول جاؤ. آپ نے مجھے مارا تو آپ نے غلطی کی اس لیے میں سوری کیوں بولوں آپ سوری بولو. اس کا یہ نظریہ تھا. تو میں نے ان کو سمجھا کہ دیکھو بیٹا پہلے آپ نے حسن کو مارا. حسن کے مارنے کی وجہ سے حسن نے تو آپ کو نہیں مارا آپ نے اس کو مارا. اور امی نے آپ کو سزا دی کہ آپ نے کیوں بڑے بھائی کو مارا. تو غلطی تو آپ کی ہوئی. اب اس کو احساس ہو کہ ہاں میں نے جو مارا اس کو بغیر قصور کے مارا تھا تو غلطی میری ہے. تو اس نے فوراً سوری بولا. اس کی امی کو بھی سوری بولا اور حسن کو بھی سوری بولا. بچے کے اندر خوف خدا پیدا ہو. اس میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ یہ چھوٹے والے نے بڑے والے کو مارا. اب بڑا والا روتا تھا میرے پاس آیا. میں یہیں کچھ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو بالکل صاف بولا ہے میں نے نہیں مارا. چھوٹا والا بالکل صاف کہہ رہا ہے میں نے نہیں مارا. اب گواہ کوئی نہیں ہے اب ان کے لیے فیصلہ کیسے کرو. تو بڑے والے نے ایک جملہ کہا مجھے دل باغ باغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ اچھا کا جملہ تم نے اس کی زبان سے بتایا. اس نے کہا ابا اللہ دیکھ رہا تھا اس نے مجھے مارا. تو اللہ دیکھ رہا تھا اس نے جب مجھے مارا. جب اس نے یہ کہا نا چھوٹے والے کی حالت پوری بدل گئی. اس نے کہا ابا میں سوری کہتا ہوں میں نے مارا تھا میں سوری کہتا ہوں اللہ پاک مجھے دیکھ رہے تھے میں نے سوری کہا. تو فوراً اس نے اس کو بھی سوری کہا اس کے امی کو جا کے سوری کہا. تو یہ چیزیں ہیں. اب آپ کہیں گے میں بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کو کیسے سمجھائیں. آپ ہر چیز میں تین چیزوں کو گھما گھما کے ہر چیز میں آپ لائیے. کیسے؟ دیکھو بیٹا اللہ نے آپ کو یہ دیا اللہ کا 3 چیزیں. سب سے پہلے اللہ کا تذکیرہ رسول اللہ کا تذکیرہ قرآن کا تذکیرہ اور چوتھی چیز میں بھول گیا حدیث کا تذکیرہ. ان 4 چیزوں کو آپ بار 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 بچوں کے سامنے پیش کریں گے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ بچہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. وہ بچہ کبھی رائے راستوں سے نہیں ہٹے گا اور انشاءاللہ دین پر قائم رہے گا. ان چیزوں کو آپ نوٹ کر لیجیے. 4 چیزیں اللہ رسول اللہ کلام اللہ حدیث رسول اللہ. 4 چیزیں کیسے لاؤ گے. بیٹا کھانا کس نے دیا اللہ نے. کوئی چیز آپ کو لا کے دی بیٹا کس نے دیا اللہ نے. کوئی چیز آپ کو اس نے کھلائی کس نے کھلایا اللہ نے. آپ کو ابو کس نے دی اللہ نے. امی کس نے دی اللہ نے. گھما گھما کے دین میں بات. انشاءاللہ اسکول کا خراب ماحول بھی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا. بیٹا آپ یہ کام کرو کیسے کرو کہ اللہ کے رسول نے ایسے کام کر کے بتایا. اللہ کے رسول نے ایسے کیا رسول اللہ نے ایسے کیا رسول اللہ نے ایسے کھایا رسول اللہ ایسے سوتے تھے رسول اللہ ایسے بولتے تھے رسول اللہ ایسے چلتے تھے. حدیث میں بیٹا اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا. قرآن میں اللہ نے ایسے فرمایا یوں کرو. بیٹا تم غصہ کرتے ہو. قرآن میں اللہ نے فرمایا غصہ تو شیطان کرتا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ شیطان کا کام ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں آپ پیدا کریں گے بچوں کے اندر بار بار. اس کے لیے ضروری ہے کہ خود آپ کی بھی تربیت پوری ہو تو کام صحیح ہوتا ہے. تو یہ ہے اصلاح ہونی چاہیے. جب بچہ کوئی غلطی کرے تو آپ اس پر فوراً اپنا ریئیکشن دکھانے کے بجائے فوراً اپنا ریئیکٹ اور اس پر کچھ رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے آپ کوشش اس بات کی کریں کہ بچے نے یہ غلطی کیوں کی. اس غلطی کا سولوشن کیا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ جب بچے کے سامنے بات کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ
آپ کے بچوں کی بہت اعلیٰ تربیت ہو. یہ بچوں کے جھگڑوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بات بتائی. آگے بھی انشاءاللہ اور بہت ساری باتیں اس ٹاپک پہ ہوگی. اس طرح انشاءاللہ ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چلتے چلتے میاں بیوی کے جھگڑے، باپ بیٹے کے جھگڑے، گھریلو جتنے بھی جھگڑوں کی قسمیں ہیں، انشاءاللہ سب پہ کھل کے بات کریں گے. اب میں ایک بات جو میں بتا رہا تھا، جو ابھی ذہن میں آئی وہ نکل گئی. کیا بات تھی وہ؟ بچوں کی نفسیات کے تعلق سے میں کچھ بات عرض کر رہا تھا. پھر ابھی وہ ذہن سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جب آئے گی انشاءاللہ بات بات ہو، چونکہ اسی ٹاپک سے ہمارا عنوان چل رہا ہے، تو دوبارہ یہ بات انشاءاللہ ضرور ذہن میں آئے گی. تو آج کا ہمارا ٹاپک گھریلو جھگڑوں سے نجات. اس میں ہمیں پہلا ٹاپک بچے سے لیا. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. کوئی معاملہ آپ کے سامنے پیش آئے، کسی بچے کا معاملہ آپ کے سامنے پیش آئے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے اس کو ڈیل کریں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ کل کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ گھر جنت کیسے بنے. گھر جنت کیسے بنے. تو انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم آئندہ کل اسی وقت پر 9 سے 10 کے درمیان میں ہم ڈسکس کریں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بات پوری سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنا اپنے داموں کی برکت عطا فرمائے. یہیں پر اپنا سبق میں آج کا ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.